خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پاسٹر خالد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس پر آپ دھیان دیں، غور کریں، سمجھیں اس کو۔ صرف سننے کی حد تک اس میں نہ رہیں، بلکہ اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں۔ جب اس پر توجہ کی جائے گی، اس پر دھیان دیا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، ہر طرح کے پرابلم ختم ہوتے جائیں گے، نیا زور، نئی قوت ہم پائیں گے۔ اپنے بارے میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھوائی گئی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر ہم 50ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ اس میں اس طرح سے لکھا ہے، اس کے ماں باپ ہر برس عید پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے، ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس حوالہ میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی عمر 12 سال ہے، اور وہ ہر سال یوسف اور مقدسہ مریم یروشلم میں عید فصح منانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس سال بھی وہ وہاں پر گئے ہیں۔ یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کلام کو سنا ہے، زندہ خدا کی پرستش کرتے رہے ہیں، بہت انہوں نے برکت پائی ہے۔ لیکن جب عبادات
ख़त्म हुई हैं तो उन्होंने वापस अपने घर, अपने गांव जाने का सफ़र शुरू किया है। बहुत जल्दी में हैं कि हम इतने दिनों से यरूशलेम में आए थे, जाएं, अपने घर का पता करें, देखें। और वो जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सी बातें करते जा रहे हैं। हमने बहुत बरकत पाई है, बहुत अच्छा मैसेज था, बड़ी अच्छी प्रस्तुति थी, हमें बड़ी बरकत मिली है, खुशहाल हैं, तसल्ली में हैं और बड़े खुश वो सफ़र करते जा रहे हैं। और एकदम वो देखते हैं कि हमारा बेटा यस्सु हमारे साथ नहीं है, वो कहाँ है। उन्होंने यस्सु को ढूंढना शुरू किया है, उन्होंने यस्सु को देखना शुरू किया है कि यस्सु कहाँ है, यस्सु हमें नज़र नहीं आ रहा। और याद रखें, कई दफ़ा हम बड़े खुश जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं और बहुत सी खुशियों में होते हैं, लेकिन खुशियाँ देने वाला जिसका नाम यस्सु है वो साथ ही नहीं होता। देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, लेकिन उनको यस्सु नज़र नहीं आता, परेशान हो गए हैं। और याद रखें कि जब यस्सु साथ नहीं होता, परेशानियां हमें घेर लेती हैं। जब यस्सु साथ नहीं होता, मुश्किलात हमें घेर लेती हैं। जब यस्सु साथ नहीं होता, तूफान हमें घेर लेते हैं। जब यस्सु साथ नहीं होता, आंधियाँ हमें घेर लेती हैं। हर तरफ मुश्किलात, हर तरफ प्रॉब्लम है। और याद रखें, क्योंकि हालात को बदलने वाला, तूफानों को रोकने वाला, आंधियों को रोकने वाला, हालात को बदलने वाला एक ही है और उसका नाम यस्सु है। अगर यस्सु ही साथ ना हो तो फिर प्रॉब्लम में हम घिरे रहते हैं। आज मैं हर ख़ानदान को, हर ज़िंदगी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सफ़र किया है, आप बहुत दूर निकल गए हैं, तो देखें कि क्या यस्सु आपके साथ है। जब यूसुफ और मुकस्सा मरियम ने इस बात को देखा है, परेशान हो गए हैं कि यस्सु हमारे साथ नहीं है, यस्सु कहाँ है। यस्सु को ढूंढने लगे हैं, यस्सु को ढूंढ रहे हैं। सोचते हैं वो पिछले काफ़िले में होगा। जब वो काफ़िले में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन यस्सु उनको नहीं मिलता। मायूस हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। वो यस्सु को देखना चाहते हैं, वो यस्सु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यस्सु उनको नज़र नहीं आ रहा। जब तक यस्सु नज़र नहीं आता, हम मायूस रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, फिर वो अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों को पूछते हैं, मेरे बेटे यस्सु का पता है? यूसुफ कहता है। मुकस्सा मरियम कहती है, मेरे बेटे यस्सु का पता है, वो कहाँ है? हमें मिल नहीं रहा, हम उसको ढूंढ रहे हैं। हम तो बहुत दूर चले गए थे, लेकिन एकदम हमारी तवज्जो पड़ी, हमें यस्सु नज़र नहीं आया। हम परेशान हो गए, हमारे बेटे यस्सु को देखा है, वो कहाँ पर है? लेकिन रिश्तेदार भी जवाब देते हैं कि हमने यस्सु को नहीं देखा। यस्सु कहाँ है? मेरे अज़ीज़ों, हमें यस्सु को देखने की ज़रूरत है।
اپنے رشتہ داروں میں جائیں، اگر وہاں پر یسوع نہیں ہے تو یسوع لے کر جائیں، ان کے بھی حالات بدل جائیں گے، آپ بھی برکت پائیں گے۔ ہمیں یسوع کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ یسوع کے بغیر زندگی ناخوش ہے، یسوع کے بغیر طوفان ہے، یسوع کے بغیر آندیاں ہیں، یسوع کے بغیر مخالفت ہے۔ اس لیے جب یسوع ساتھ ہوگا ہم خوش رہیں گے، جب یسوع ساتھ ہوگا ہم برکت پاتے رہیں گے، کبھی بھی ہم مشکلات کو نہیں دیکھیں گے۔ جب انہوں نے سفر کیا ہے، واپس گئے ہیں، اور واپس وہ جب یروشلم میں آئے ہیں، ہیکل میں پہنچے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یسوع استادوں میں بیٹھا ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے۔ وہ سب حیران ہیں یسوع کے جوابوں پر کہ اتنی اچھی گفتگو، اتنی اچھی باتیں، وہ حیران ہیں، وہ دنگ ہیں۔ لیکن جب یوسف اور مقدسہ مریم وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں پر یسوع نظر آتا ہے، اور وہ یسوع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، یسوع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ دیکھیں اس بات کو کہ آپ نے یسوع کو کہاں چھوڑا ہے۔ جہاں یسوع کو چھوڑا ہے وہاں پر جائیں، یسوع اسی جگہ پر نظر آئے گا۔ لیکن جب یسوع یوسف اور مقدسہ مریم کو مل گیا ہے، وہ خوش ہو گئے ہیں، وہ خوش ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں اے یسوع تو نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ یسوع کہتا ہے تم جانتے ہو کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا